اردو افسانہ موت کا کنواں، تحریر دیپک بدھ کی، آواز مبشر رفاعی۔ پتا جی نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ رکھا تھا تاکہ میں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں اور بھیڑ میں کہیں گم نہ ہو جاؤں۔ میرے ساتھ میری ماں اور بڑی بہن بھی تھی جو عمر میں مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ اتوار ہونے کے سبب گورنمنٹ سینٹرل مارکیٹ میں، جس کو نمائش گاہ یا نمائش بھی کہتے ہیں، لوگوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ایک تو اتوار کی چھٹی تھی اور اس پر انتظامیہ نے ناروٹ یعنی آتشی چھلانگ کا اہتمام کیا تھا۔ انسانی فطرت عجیب ہے، اس کی ایذا پسند جبلت اپنے ہی ہم جنس کو زندگی جوخم میں ڈالتے دیکھ کر محظوظ ہوتی ہے اور اسے تماشا کہا جاتا ہے۔ خود کہیں معمولی سی خراش بھی لگ جائے تو تل ملا اٹھتا ہے۔ خیر، یہ تو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ماضی میں کئی ملکوں کے مباذر آپسی جھگڑوں کا فیصلہ ڈویل کے ذریعے طے کرتے تھے اور ناظرین لطف اندوز ہوتے تھے۔ اٹلی کے شہر روم میں بنے سب سے بڑے ایمفی تھیٹر کولوسیم میں پیشہ ور تیغ زنوں اور وحشی جانوروں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا تھا، جس کو دیکھ کر بادشاہ، رؤسا اور دیگر تماشائی محظوظ ہوتے تھے۔ شاید لشکر کشی بھی اسی کا نتیجہ رہا۔ اب موجودہ زمانے میں بھی وہی جبلت کار فرما ہے۔ نمائش گاہ میں اکٹھی ہوئی یہ بھیڑ ایک غریب آدمی کو موت کے کنویں میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھنے کی متمنی تھی، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ سینٹرل مارکیٹ میں والد کی لکڑی کے سامان اور پیپر ماشی کی دکان تھی۔ نمائش کے دوران وہ صبح سویرے دکان پر چلے جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ نمائش گاہ کے 3 حصے تھے۔ پہلے حصے میں مستقل دکانیں تھیں جہاں کشمیر میں پیدا ہونے والی اکثر چیزیں، صنعتی اشیاء اور دستکاریاں فروخت ہوتی تھیں۔ یہ دکانیں سال بھر کھلی رہتی تھیں کیونکہ سیاح خریداری کے لیے یہاں آتے تھے۔ دوسرے حصے میں 1-2 مہینوں کے لیے عارضی دکانیں کھل جاتی تھیں جن دنوں نمائش کا اہتمام ہوتا تھا۔ ان دکانوں میں دوسری ریاستوں سے آئے ہوئے تاجر ایسی چیزیں دستیاب کرتے تھے جو عام طور پر مقامی بازاروں میں نہیں ملتی تھی۔ تیسرا حصہ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے لیے مخصوص تھا، جہاں سرکار کی طرف سے سال بھر کیے گئے اقدامات کو درشایا جاتا تھا۔ گزشتہ سال بجلی، پانی، سڑک، تعلیم، جنگلات، ریشمی صنعت، حفظان صحت اور منصوبہ بندی وغیرہ کے میدانوں میں سرکاری حصول یابیوں کا لیکھا جوکھا لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ کچھ ثانیوں کے لیے لوگ یہ بھول جاتے تھے کہ موسم سرما میں ان کے گھروں میں اندھیرا رہتا ہے۔ پارے کی گراوٹ اور پانی کی کمی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بازاروں سے اشیاء خوردنی، ایندھن اور مٹی کا تیل غائب ہو جاتے ہیں۔ نمائش گاہ کے درمیانی حصے میں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی مضبوط ایلومینیم کی سیڑھی عموداً کھڑی تھی، جس کو اسٹیل کی موٹی تاروں سے زمین میں اس طرح پیوست کیا گیا تھا کہ تند و تیز ہوائیں بھی اس کو ہلا نہیں پاتی تھیں۔ سیڑھی کے آخری پائیدان پر ایک بڑا سا تختہ جڑا ہوا تھا جس پر ایک آدمی بمشکل کھڑا رہ سکتا تھا۔ وہاں پر پہلے ہی سے پیٹرول کا ایک کھلے منہ والا کنستر اور ایک سونٹا جس کے ایک سرے پر کپڑا لپیٹا گیا تھا رکھا جا چکا تھا تاکہ مشعل کا کام دے سکے۔ زمین سے اس تختے پر نظر ڈالتے ہی سارے بدن میں کپ کپی پھیل جاتی تھی۔ پاپا نے کھڑے رہنے کے لیے ایک اچھی سی جگہ ڈھونڈ لی تھی جہاں سے ہم ساری کارروائی بڑی آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں تھا تو بہت چھوٹا، مگر اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ بڑوں کی باتیں سمجھ نہ آتی۔ زیادہ تر لوگ چھلانگیے کی ہمت اور حوصلے کی داد دے رہے تھے اور دبی آواز میں دعا کر رہے تھے کہ سارا معاملہ بخیر انجام پائے۔
سب کو یہ احساس تھا کہ کام بہت جوخم کا ہے اور تھوڑی سی چوک بھی اس کی جان لے سکتی ہے۔ بغل میں کھڑا ایک جوان کسی بزرگ سے کہنے لگا، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اگر جسم پر آگ لگا کر ہوا بہت تیز ہو گئی تو آگ پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ آدمی جل سکتا ہے یا پھر اس کا دم گھٹ سکتا ہے۔ سنا ہے کہ ماضی میں ایک بار ایسا ہوا تھا۔ میں نے بھی کچھ ایسا ہی سنا ہے، بزرگ نے ہاں میں ہاں ملائی۔ کوئی تیسرا آدمی بیچ میں بول پڑا، سچ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، یہ بہت ہی جوخم کا کام ہے۔ اگر کودتے وقت چھلانگیے کی سمت میں کچھ ہیر پھیر ہو گئی تو خدا ہی حافظ ہے، چاروں طرف تاروں کا جال ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تیز ہوا کے دباؤ کے ساتھ کہیں بہہ گیا تو دائیں بائیں تاروں کے جال میں الجھ جائے گا اور پھر بے قابو ہو کر پانی کی بجائے زمین پر گر سکتا ہے۔ اس طرح زبردست چوٹ لگ سکتی ہے اور جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں۔ پہلا آدمی دوبارہ بول اٹھا، بھائی اس کی سمت کی رہنمائی کرنے کے لیے ہی تو نیچے کنویں میں پیٹرول ڈال کر آگ لگائی جاتی ہے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، پھر بھی خدا مالک ہے۔ دوسرے نے اپنی رائے دی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا جب تک اصل کارروائی شروع نہ ہو۔ ادھر ممی لوگوں کی باتیں سن کر بہت ڈر گئی۔ اس کے اندر ممتا جاگ اٹھی۔ وہ پتا جی سے کہنے لگی، اگر میری بات مان لیں تو یہاں سے چل دیں، مجھے یہ موت کی چھلانگ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر کچھ ہو گیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ پتا جی کو اس کی پریشانی کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے دلاسا دینے کی کوشش کی، ایسا کچھ نہیں ہے، ہر اتوار کو یہ تماشا ہوتا ہے، میں نے کئی بار خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی کوئی مشکل نہیں آئی، تم اطمینان رکھو۔ مگر ممی کا اضطراب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر عورت جو تھی، عورت کا دل بہت ہی نرم ہوتا ہے، اسے دوسرے کی مصیبت دیکھی نہیں جاتی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ پتا جی کے قریب تر آتی گئی۔ پہلے اس کی باہ پکڑ لی اور پھر اس کے بدن کے ساتھ مانو چمٹ سی گئی۔ ہم بچے سمٹ کر والدین کی بغل میں کھڑے رہے۔ پاپا، انسان کی مادیت پسندی اس کے ذہن پر کیوں غالب آتی ہے؟ دیدی نے پاپا سے سوال کیا۔ ایسا نہیں ہے بیٹے، ہاں کبھی کبھار انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتی۔ دراصل انسان کی جبلت میں ہی سفلپن ہے۔ ہر دور میں انسان دوسروں کو تہتے کرنے سے لطف اندوز ہوتا رہا، محض ایک عورت کی خاطر ہزاروں لاکھوں کا خون بہاتا رہا، چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے سارے خطے کو لال کرتا رہا، خدا کا حکم بجا لانے کے لیے شمشیروں کو آبدار کرتا رہا جیسے خدا اپنا حکم منوانے کے قابل نہ ہو۔ دراصل انسان بذات ہی اپنی حیوانی وراثت کو بھولا نہیں پایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان بارہا تفریحاً ایذا رسانی پر آمادہ ہوا ہے۔ ممی کو من ہی من میں حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی بیٹی کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہے۔ وہ خود نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ اس کو اپنی زندگی کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اس نے پاپا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پاپا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بس میٹرک پاس تھے۔ خدا کا شکر کہ وراثت میں انہیں 2 دکانیں مل گئی جن سے وہ مستقبل میں اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر پائے، ورنہ نہ جانے کیسے دن دیکھنے پڑتے۔ ممی خود تعلیم یافتہ تھی، ایم اے پاس کیا تھا، کالج کے دنوں میں ہی پاپا کے ساتھ عشق کر بیٹھی تھی۔ نانا جی سرکاری افسر تھے، انہوں نے بہت سمجھایا بجھایا، مگر ممی نے قدم پیچھے ہٹانے سے صاف انکار کیا۔ رشتہ داروں نے بھی سمجھایا کہ تم اندھے کنویں میں کود رہی ہو، تم دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے، اب بھی وقت ہے، چھوڑ دو اور نئی زندگی شروع کرو۔ کھاتے پیتے گھرانوں کے کئی تعلیم یافتہ لڑکے مل جائیں گے، بس ہاں کرنے کی دیر ہے۔ مگر وہ نہ مانی اور اس طرح والدین شادی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس روز اس نے بھی تانو
اور جھڑکیوں کے درمیان موت کے کنویں میں چھلانگ لگائی تھی۔ سہیلیاں ڈاکٹروں اور انجینئروں سے بیاہی گئی، جبکہ وہ اپنے آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ سمجھتی تھی۔ وہ اپنے پنڈت سماج کو کوستی رہتی، جس میں صرف پڑھے لکھے اور اچھے عہدے پر کام کرنے والوں کو ہی عزت دار سمجھا جاتا ہے۔ ممی بہت دیر تک انہی خیالوں میں کھوئی رہی اور اسے آس پاس کی کوئی خبر نہ رہی۔ وہ صرف اس آگ کے کنویں کے بارے میں سوچ رہی تھی جس میں وہ بہت عرصہ پہلے کود چکی تھی۔ کچھ وقفے کے بعد ایک ٹھنگنا سا آدمی سر سے پیر تک موٹے سفید کپڑے کی پٹیاں باندھے کنویں کے دوسرے کنارے پر پھرتی سے چلتے ہوئے دکھائی دیا، جیسے ابھی ابھی کسی ہسپتال سے مرہم پٹی کروا نکلا ہو۔ البتہ چہرہ اور ہاتھ کھلے چھوڑ رکھے تھے تاکہ زینہ چڑھنے، سانس لینے اور دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لوگوں نے دیکھتے ہی تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ چھلانگیا آہستہ آہستہ دونوں ہاتھوں سے سیڑھی کو تھامے اوپر کی جانب قدم بڑھاتا چلا گیا۔ یکایک لوگوں میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے دلوں کی دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں۔ سبھی لوگ اپنی سانسیں روکے اس کی نقل و حرکت کو مسلسل دیکھ رہے تھے، مگر وہ دلیری سے ایک ایک پائیدان سر کرتا ہوا آخری پائیدان پر پہنچ گیا، جہاں اس کے کھڑے ہونے کے لیے ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ لمحہ بھر رک کر اور گہری سانس لے کر وہ اس تختے پر جا کھڑا ہوا جہاں سے اس کو کودنا تھا۔ اس نے دایاں ہاتھ ہلا کر تماشائیوں کا خیر مقدم کیا، پھر مشعل کو پیٹرول کے کنستر میں ڈبو کر باقی پیٹرول اپنے اوپر چھڑک لیا۔ اس کے بعد ماچس سے مشعل جلائی اور جلدی سے دستانے اور ٹوپی پہن لی۔ ٹھیک اسی وقت نیچے کسی شخص نے کنویں میں پیٹرول ڈال کر اسے آگ لگا دی۔ چھلانگیے نے اشارہ پا کر دفعتاً پیٹرول چھڑک کے بدن کو آگ دکھا دی۔ مبہوت لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ایک انسان اوپر سیڑھی کے آخری پائیدان پر شعلہ بار ہو چکا تھا۔ وہ من ہی من میں دعائیں کر رہے تھے کہ سب کچھ سلامتی سے انجام پذیر ہو جائے۔ کنویں کی آگ سے سمت کا اندازہ لگا کر چھلانگیا کنویں کی جانب کود پڑا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی آگ کا گولا گر کر کنویں کی جانب آ رہا ہو۔ کنویں کے ارد گرد کئی مددگار چوکس کھڑے تھے۔ جو ہی چھلانگیا کنویں میں گر پڑا، انہوں نے فوراً اسے باہر نکالا۔ پانی میں گرنے کے سبب اس کے بدن کا شعلہ بجھ چکا تھا۔ کنویں سے نمودار ہوتے ہی پٹیوں میں بندھا وہ چھلانگیا نہ جانے کہاں اوجل ہو گیا۔ تماشائیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جس کا اظہار انہوں نے تالیوں سے کیا۔ اس کے بعد مجمع میں ہلچل سی مچ گئی۔ سبھی لوگ واپس گھر جانے کے لیے صدر گیٹ کی طرف نکل پڑے۔ رات کی 11 بج چکے تھے۔ ہم بھی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ممی نے راستے میں ایک بھی لفظ نہیں بولا، بس سوچتی رہ گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے خاوند سے سوال کیا، کیا اس چھلانگی کے بال بچے بھی ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ کشمیر کا باشندہ نہیں ہے، باہر سے آیا ہے۔ اس کی فیملی اس کے آبائی شہر میں رہتی ہے۔ یہ سب جوخم وہ ان کا پیٹ پالنے کے لیے ہی اٹھاتا ہے۔ کیا اس کے بچوں کو معلوم ہوگا کہ ان کا باپ کس طرح روزی کمانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگاتا ہے؟ بھگوان جانے، کم سے کم بیوی کو تو معلوم ہوگا، اس کو تو بتایا ہوگا۔ وہ اسے منع نہیں کرتی؟ اسے یہ تو معلوم ہوگا کہ یہ کھیل کتنا جوخم کا ہے۔ معلوم تو ہوگا ہی، مگر وہ بیچاری مجبور ہے۔ عیال کا پیٹ تو کسی طرح پالنا ہی ہے، وہ کیسے روک سکتی ہے؟ پھر ایک یہ چھلانگیا ہی تو نہیں ہے جو جوخم بھرے کام کرتا ہے۔
پیٹ کی آگ انسان سے کیا کچھ نہیں کراتی۔ اس رات مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ آج اتنے برسوں بعد جب بھی میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے تو ساری دنیا موت کا کنواں نظر آتی ہے جس میں ہم بار بار کودتے اور ابھرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔